توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نحل سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ پہلے پتہ نہیں کیا پڑھتا، وقار نقوی نے ایک پرچہ پڑھایا ہے مجھے، اور وہیں پھر میں نے اپنا پروگرام بدلا ہے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ارشاد کیا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ فرمایا رات کو تمہارے مسخر کر دیا میں نے، دن کو تمہارے تابع کر دیا میں نے، سورج تمہارے مسخر، چاند تمہارا مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے میرے امر کے مسخر۔ 16 دفعہ واحد کے صیغے سے سخرا کی 16 آیتیں ہیں قرآن میں، 2 میں مطلق تسخیر کا ذکر ہے، 14 آیتوں میں 14 سے کہا۔ اور یہ بات یہاں لکھنے والی ہے، جب اس گھر سے کہتا ہے تو واحد کا صیغہ ہے سخرا، اس نے مسخر کیا تمہارے، اور جب کسی اور کے مسخر کرتا ہے تو پھر واحد کی بات نہیں کرتا۔ مثلا سورہ صاد میں کہہ رہا ہے سخرنا ما داؤد الجبال یسبحنا بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے مسخر کر دیا۔ 14 سے مولانا کہتا ہے اس نے مسخر کیا، داؤد کے لیے کہتا ہے سخرنا، ہم نے مسخر کیا۔ سورہ انبیاء میں سلیمان کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے سلیمان کے ہوا مسخر کر دی، اس کے امر سے چلا کرتی ہے۔ تو اب جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے، رات، دن، سورج، چاند تمہارے مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، بڑی چیزیں مسخر کر دی۔ حتیٰ کہ سورہ جاسیہ میں ہم جب یہاں تک کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، جو 7 آسمانوں میں ہے تمہارے مسخر، جو 7 زمینوں میں ہے تمہارے مسخر، کائنات کی ہر شے مسخر کر رہا ہے۔ اور یہاں کہہ رہا ہے رات تمہارے مسخر، دن تمہارے مسخر، سورج تمہارے مسخر، چاند تمہارا مسخر، والنجوم مسخرات بامرہ، مگر ستارے تیرے مسخر نہیں، میرے امر کے مسخر۔ پڑھنے والے خدائی میرے نبی کی مسخر، چھوٹے سے ستارے بچا لیے، کہا غزن فرہزیان نہ پک، اگر ستارے بھی اس کے مسخر کروں اور کل علی کی چوکٹ پہ ستارہ آئے، کہ اگر ستارے بھی اس کے مسخر ہوئے اور کل علی کی دہلیز پہ ستارہ اترے تو جاہل بکواس کریں گے اپنے مسخر تھے خود ستارہ اتار دیا۔ جس علی کی شادی کے لیے اللہ نے کائنات دے کے ستارے بچا لیے، نہیں فکرہ کہنے لگا ہوں، اور ابھی شجرے یہاں ابھر آئیں گے کہ کس کا نسب نامہ کیا ہے۔ سر اٹھانا، جو اللہ علی کی شادی پر شک برداشت نہیں کرتا، شیعہ ہو کہ اگر علی کو نماز سے نکال دیا جائے، نہیں برداشت خدا کو کہ کوئی غلام باز علی کی شادی میں سکندر خان کوئی شک کرے، خدا کو توحید کو تارک جواب گوارا نہیں، اس لیے ساری خدائی مسخر کر دی۔ والنجوم مسخرات بامرہ، یہی تو ڈیوٹی لگائی ہے مولا نے میری کہ جو اوروں کو نظر نہیں آتا وہ اس خطا کار کو نظر آتا ہے۔ حالانکہ بڑا واضح اشارہ تھا قرآن میں کہ والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے میرے امر کے مسخر ہیں، میرے امر سے چلیں گے، میرے امر سے اتریں گے، میرے امر سے گریں گے۔ لیکن عاصم بخاری اس کے باوجود پھر انتظام کیا کیا، زہرہ کو بھیجا۔ زہرہ کو دیکھا ہے کبھی؟ مغرب کی طرف منہ کرو، بائیں جانب ایک بڑا سب سے بڑا موٹا ستارہ نظر آئے گا، سب سے روشن، یہی زہرہ ہے۔ اس کو کہا چھوڑ ساحت فلک۔ اب وہاں سے شاکر بھائی ایسے ہی چلا جیسے ٹوٹتا ہے ستارہ۔ کتنی رفتار ہوتی ہے، کتنی رفتار ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے ستارے کی، گنی نہیں جا سکتی، کروڑوں میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ بگرا۔ اور اس رات پورا مدینہ گھروں میں نہیں تھا، چھتوں پہ تھا، سارا مدینہ سے ہٹ کر چھتوں پہ، صرف اللہ کے گھر میں آنے والا گھر میں بیٹھا تھا۔ اب چونکہ پوری رفتار سے گرا تھا، یوں سب نے او قصر شیبہ کی چھت پہ اتر رہا ہے، اترتے اترتے اوپر اٹھا، پورے مدینے کا لاہور والا چکر لگایا، پھر کہا وہ ابن وقاص کی چھت پہ اتر رہا ہے، پھر اٹھا۔ میں عالم ارواح میں تھا، وقار نہ کوئی امجد میں برداشت نہیں کر سکا شفیق زیدی، میں نے جا کے زہرہ کے کان میں کہا علی کا گھر نہیں مل رہا تو دکھاؤں؟ اس نے کہا چل ہٹ، مجھے نہیں مل رہا۔ میں نے جو ہی آسمان چھوڑا سڑک بنی تھی، امامت آ رہی تھی، ولایت آ رہی تھی، رضائیں آ رہی تھی۔
مجھے گھر ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر پھٹک کیوں رہا ہے؟ کہا پھٹک نہیں رہا، اگر سیدھا علی کی چوکٹ پہ اتروں، جانتا ہے رسول کی محفل میں کیسے کیسے ہوتے ہیں، لوگ کہیں گے میاں ٹوٹا ہوا تارا تھا اتفاقاً یہاں گرا، نہیں، اترتے اترتے اٹھتا ہوں، پھر چکر لگاتا ہوں، جب علی کی دہلیز چوموں گا ہر منافق سمجھ جائے گا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بھیجا ہوا ہے۔ سردار صاحب اترا، کہاں؟ علی کی دہلیز پہ اترا، فوراً آیت آ گئی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تسمے ٹوٹ جائیں گے اور کہاں رشتہ مودت یوں جڑے گا کہ ہتھوڑے بھی نہ توڑ سکیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں، بلکہ آیت کا جو صحیح ہوتا ہی نہیں۔ قسم ہے اس ستارے کی جس نے سجدہ کیا۔ جا، جس مسلک سے تیرا تعلق ہے، لغت کی کتابیں دیکھ، لغت نہ شیعہ ہے نہ سنی، نہ مقصر نہ مستبصر، نہ بریلوی نہ وہابی، لغت تو لغت ہی ہے۔ حواس بخاری کہتے ہیں ماتھے کے بل گرنے کو۔ اب یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، جو علی کی چوکٹ پہ سجدہ کرے اس کی تو اللہ قسم کھاتا ہے، اور جو علی کو نماز میں شامل کرے۔ آیت آئی اور آب نیساں کے قطرے کی طرح فرش الہام پہ گری۔ پڑھ دوں؟ سمجھنا علی والا ہونے کا یہی فائدہ ہے، بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اگر دل میں علی ہو، کیونکہ دل بھی کعبہ ہے بلکہ دل عرش ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ کعبے میں علی 4 راتیں رہا ہے، مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، سمجھنا، سورہ انعام۔ جب نجران کے نصارہ نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، 42 سے 45 آیتیں پے در پے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتریں، ان میں ایک یہ تھی، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ۔ اللہ کہتے ہیں میں تو زمین و آسمان کا موجد ہوں، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو بیوی نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی تو زوجہ ہی نہیں، اس کی تو بیوی نہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ بیٹھا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جسے بیوی کی حاجت نہ ہو۔ اچانک اس نے دیکھا، فوراً عرشی علی نے فرشی علی سے کہا میں جانتا ہوں شادی کی حاجت تجھے بھی نہیں، کر لے تاکہ میں رہوں تو رہے۔ اب یاد رکھ لو، اللہ اور علی میں وقار نقوی شاکر رضوی فرق ہی بطول ہے۔ اگر بطول نہ ہوتی تو آج خدائی کی خدائی علی کو خدا کہہ رہی ہوتی۔ اپنی خدائی بچانے کے لیے، اپنی کبریائی محفوظ کرنے کے لیے، اپنی توحید بچانے کے لیے علی البطول کا رشتہ کرایا۔ یہی تو وجہ تھی، رشتہ خود مانگا، بلا کے مانگا، کبریائی کی تنہائی میں مانگا، وحدت کی خلوت میں مانگا۔ میرے حبیب جانتے ہو کیوں بلایا؟ مالک جو ہے، میں بندہ جو ہوں، بندے کو کیا حق ہے پوچھنے کا کہ مالک نے آواز کیوں دی؟ نہیں میرے حبیب تیری محبت کی قسم آج مالک بن کے بلایا ہی نہیں، آج مالک بن کے نہیں، آج گھر کا فرد سمجھ کے۔ تو گھریلو مسائل پہ بات ہے، بے گھر کہہ رہا ہے گھریلو مسائل پہ بات ہے۔ کیا میرے مالک؟ میرے حبیب وہ بات ایسی ہے کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو اس کی ساری ذمہ داریاں گھر والے پہ ہوتی ہیں۔ نام وہ رکھتا ہے، پالتا وہ ہے، لکھاتا پڑھاتا وہ ہے۔ آخری فریضہ شادی ہوتی ہے، علی میرے گھر میں آیا، میں نے نام اپنا دیا، کلائیوں میں زور اپنا بھرا، سینے میں علم اپنا رکھا۔ سیڈس گھر اللہ کہہ رہا ہے لڑنے جوگا ہوا، ہتھیار تک میں نے بھیجے۔ اب آخری فریضہ رہ گیا ہے شادی والا۔ اے میرے حبیب میں اس رسم دنیا سے بھی واقف ہوں کہ بیٹے والا شہنشاہ کیوں نہ ہو، بیٹی والا بھیکاری کیوں نہ ہو، رشتہ چل کے مانگنا پڑتا ہے۔ تیری محبت کی قسم اگر بدن ہوتا آج مدینے آ کے رشتہ مانگتا، اگر بدن ہوتا مدینے آتا، پتہ چلتا مدینے والوں کو بطول کا مقام کیا ہے۔ مگر تیری محبت پہ بھی بھروسہ تھا، یقین تھا مجھے کہ تو محسوس نہیں کرے گا، تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے۔
ہاں یہ کیا کیوں یاد دلایا یہ سب میں نے؟ رشتہ خود مانگا، تاریخ خود رکھی، اور کائنات کی پہلی اور آخری شادی ہے شاہ رضوی، جس میں بیٹے والا بھی خود، بیٹی والا بھی خود. کیونکہ رسول نے کہا تھا رشتہ تو ہو گیا تیرا، تو انتظام کرے گا اللہ ہو کر، تو دولہا کی طرف سے انتظام کرے گا خدا ہو کے. میں جتنا زور لگاؤں بندہ ہوں تیرا، تیرے برابر زور نہیں لگا سکتا. میرے حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ بری بھی میں بناؤں گا، جہیز بھی میں دوں گا. کیونکہ علی نے قدم قدم پہ میری توحید کا پردہ رکھا ہے. میں آج اپنا پردہ علی کو دینے لگا ہوں. توحید کا پردہ ہے بطول، کبریائی کی چادر ہے بطول. یہ سارا کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ علی نے شادی کر کے اس کی توحید بچائی. اور پھر ایک اور، تو آج کے بعد شفیق زیدی یہ کہنا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ علی کی شادی بشری ضرورت تھی، بلکہ یہ کبریائی ضرورت تھی. پہلی شادی رشتہ خود مانگا، تاریخ خود رکھی، بیٹے والا بیٹی والا خود بنا. 6 مہینے لاہور والوں شادی ہوتی رہی، 6 مہینے. عالمانہ ضمانت سے زیڈ اصغر کہہ رہا ہوں کہ حجاز یمن کی سرزمین پہ فصلیں گل سڑ گئی تھیں زمین پر، کیونکہ اللہ نے کہا تھا اپنے حبیب سے اعلان کر دے، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، جو بھی دھرتی پہ رہتا ہے 6 مہینے رزق میں بھیجوں گا، کوئی رزق ڈھونڈنے نہ جائے. کیوں مالک؟ کیوں مالک؟ وجہ کہا 2 وجہ ہیں. ایک تو رزق بانٹنے والے کی شادی ہے، اور دوسرے شادی ہے اس کی جو دوسرا علی ہے. وغیرہ بھی اللہ کہہ رہا ہے بلکہ شادی ہے اس کی جو میرا عکس ہے، جو میرا سایہ ہے، جو میرا ظاہر ہے. اور میں کسی کو اس شادی پر جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے چولہا کیوں نہ ہو. شادی کا سہرا خود لکھا. کون لکھ رہا ہے سہرا؟ جو کہتا ہے میں غنی عن العالمین ہوں، مجھے عالمین کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. پڑھنے والے اس کا سہرا کیوں لکھ رہا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، غیر کا کب لکھا؟ سن 81 کی بات ہے، ملتان میں عشاء پڑھ رہا تھا میری مرید شاہ میں، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ علی برخوردار وحدت ہے. بھون چالا گئے شیعوں میں، او علی کو برخوردار کہہ دیا خدا کا، ایک مطلب پھر تو بیٹا ہو گیا. دوسرے دن چٹ آ گئی کہ جی کل والے فکرے کی وضاحت کریں. میں نے کہا میں کیا وضاحت کروں؟ اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، اتنی سرخیاں لگی ہوتی ہیں. اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا، اتنے لاکھ فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی. میں نے کہا تم سیدھے فرزند بن جاؤ، علی برخوردار بھی نہیں بن سکتا. اور سہرا کیا لکھا وغیرہ بھی پوری ربائی ہے، ربائی ہے. جانتے ہو ساری، بس میں یاد رہا، یعنی اس طرف نے جانتے ہو، اس طرف خیال نہیں گیا تمہارا کہ ربائی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. پھر ربائی کو تضمین دے کے مخمس کر دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. اسی سہرے سے نتیجہ ملتا ہے شادی کا. کہتے ہیں میں نے 2 موتی نکالنا تھے ان 2 دریاؤں سے. یخرجو، یولادو نہیں کہا کہ پیدا ہوں گے، یخرجو. اس لیے کہتا ہوں قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے، تلاوتوں کے لیے نہیں. اللہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے، تیری میری زبان سے کیا سنے گا؟ سارے کے سارے لسان اللہ نہیں، ہماری ہدایت کے لیے سوچا کرو. یولادو نہیں، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوں گے، یخرجو خارج ہوں گے منہم اللؤلؤ والمرجان. اور یخرجو واحد کا صیغہ ہے، حالانکہ آگے 2 ہیں، تثنیہ ہونا چاہیے تھا، یخرجان ہونا چاہیے تھا. یخرجو تاکہ پتہ چلے جب سے ہیں ایک ہی وقت میں ہیں، جب سے ایک وقت میں. کہا میں خارج ہوں گے ان میں سے، کیا؟ منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک لولو ایک مرجان. اور یہی قرآن کا حسن تعلیل ہے مولانا، یہی قرآن کا اعجاز بیان ہے. حسن کو لؤلؤ کہا، حسین کو. تجربہ کر لو، جو قیمتی موتی ہوتا ہے
ہیں سید اصغر بھی عرب کی ریاست میں رہتا ہے، امجد بھی برسوں ریاست عرب میں وقت گزار کے آیا ہے، تو جس موتی کی قیمت کا پتہ ہی نہ ہو اسے عربی میں کہتے ہیں در یتیم، چونکہ اکیلا ہوتا ہے نا، تو جو قیمتی موتی ہوتا ہے وہ صدف میں ایک ہوتا ہے۔ اب چونکہ حسن خود امام ہے، لو لو کہا، مرجان کی آگے شاخیں ہوتی ہیں، حسین کو مرجان کہا، چونکہ لو لو اکیلا ہوتا ہے، اور میرے مولا حسن کی نسل میں امامت نہیں تھی، لو لو سے مثال دی، اور مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کی پوری جھاڑی ہوتی ہے سمندروں میں، چونکہ حسین کی نسل میں شجرہ امامت تھا، مرجان کہا۔ اور یہ مرجان اتنا پھیلا کہ مرجان یزدان ہو گیا۔ میں نے اللہ نہیں کہا، اعتراض کرنے والوں کی وحی سے بھی زیادہ الحمدللہ غضنفر کو توحید آتی ہے، کیونکہ میں نے توحید کسی ملا سے نہیں مولا سے سیکھی ہے، جنہوں نے کہا ہے بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، ہم تھے تو پہچانا گیا، اور کہہ بھی تیرا مولا لسان اللہ رہا ہے، شاہ نجف کہہ رہا ہے بنا عرف اللہ، ہم تھے تو پہچانا گیا، بنا عبد اللہ، ہم تھے تو اس کی عبادت ہوئی، لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے نہ پہچانا جاتا نہ عبادت ہوتی۔ دیکھو باقی نعرہ جیسے لگا لیا کرو، میں نے کل بتایا کہ پرسوں جب اس جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پر طیوران سحر بولتے ہیں، اور سلمان کو تنہائی میں بتایا تھا، اس نے پوچھا تھا یہ طیوران سحر جنت میں حیدر حیدر صبح سویرے کیوں کرتے ہیں؟ تو مسکرا کے بادشاہ نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل جاہل تو نہیں سن رہا، فرمایا بس وہ حیدر حیدر کرتے ہیں، جنت کا رکا ہوا پانی چل پڑتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، جو کہہ رہے ہیں اگر ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی، وہی عبادت میں نہ آئے۔ جس کا بیٹا ابو عبداللہ ہو، تیرے مولا حسین کا لقب ہے ابو عبداللہ، جاہل ہے وہ مولوی جو کہتے ہیں بیٹا تھا عبداللہ اس کے نام پر، اگر بیٹا عبداللہ مانے بھی تو خود لکھتے ہیں وہ علی اصغر سے بھی چھوٹا تھا، اور ابھی حسین 2 سال کا ہوتا تھا اور نانا کی محفل میں آتا تھا تو رسول کہتے تھے راستہ دے دو ابو عبداللہ آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے مقصد؟ ہر عبد خدا کا باپ ہے حسین۔ علی سین، میں نے علی کے بارے میں قرآن سے پوچھا علی کیا ہے؟ سورہ زخرف نے آواز دی ان ہوا الا عبد، اللہ کہتے ہیں علی عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے۔ اب یا تو وہ دریچہ کھولو دماغ کا میں آؤں اور خانہ ادراک میں لفظ رکھ دوں۔ میں نے رسول کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ قرآن بولا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب پشت پہ بیٹھ گیا سر نہیں اٹھا، کیونکہ سجدے میں عبد تھا، پشت پہ ابو عبداللہ تھا۔ ابو عبداللہ جس کا بیٹا ہے وہ عبادت میں نہ آئے، کیا بات ہے۔ مرجان یزدان بن گیا، سارے قانون وقار نقوی الٹ کر دیے حسین نے۔ میں صرف اسی بات پر کم از کم 20-25 اشرے پڑھوں، کم از کم، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کون سا قانون حسین نے الٹ کیا۔ ایک دو کہہ کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جو مٹی چاٹ لے بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا بچہ لے جانا جس کی ٹانگیں پتلی ہوں، پیٹ بڑھا ہوا ہو، رگیں نیلی نیلی ابھری ہوئی ہوں، چہرہ گال پچکے ہوئے ہوں، وہ دیکھ کے ہی کہے گا مٹی کھاتا ہے یہ بچہ، مٹی بیمار کرتی ہے، اس کی مٹی شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے مجلس میں تو میری بات کی تائید یا تردید کرے، کہ میں اپنی مثال دوں تمہیں غصہ نہ آئے، مجھے کٹ لگ گیا، زخم آ گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پٹی کر دی یا دوائی لگا دی، ڈاکٹر صاحب پرہیز مٹی سے بچانا، پانی سے بچانا۔ ڈاکٹر صاحب اگر مٹی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جی سیپٹک ہو جائے گا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ مٹی زخم سیپٹک کرتی ہے،
حسین کے گھوڑے کے سم کی مٹی زخم ملاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ برتن جو موصل ہیں، یعنی جو کیریئر ہیں، جو جراثیم کیری کرتے ہیں، ان میں اگر کوئی مریض، کوئی ایڈز والا، کوئی جرکان والا پی لے، اس گلاس سے پی لو، بیماری لگ جائے گی۔ خدا کی قسم اگر کوئی آ کے چوکوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں صرف یہی دیکھ لے، میں نے زنجیر چلائی، شاکر رضوی نے پکڑ لی، شاکر نے چھوڑی، وقار نقوی نے پکڑ لی۔ میرا بلڈ گروپ کوئی، اس کا کوئی، خون میں خون مل رہا ہے، خون بھرا پھل جسم میں اتر رہا ہے، کچھ ہو نہیں رہا۔ یہ حسین کے بدلے ہوئے قانون ہیں۔ یہ سید اصغر، یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہے، پتہ ہے یہ کس کا ایجاد کرتا ہے؟ اللہ کا۔ شاکر رضوی، اب مجھے کچھ ہو گیا ہے، وقار نقوی، اب میں آپے میں نہیں رہا، اب کوئی جیے یا مرے میری بلا سے، اب میں عاصم بخاری کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مروان راوی ہے، مروان جانتے ہو؟ بڑا خیر خواہ تھا نا۔ وہ راوی ہے کہ میں ایک رات گھر سے نکلا، ٹھنڈ تھی، کپ کپی چھوٹی ہوئی، بارش ہو رہی، جنت البقیع سے گزرا، مناجات کی آواز آئی، میں رکا، کان لگائے، آواز حسین کی تھی۔ میں کہا ہے اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اذا جاؤ فی الظلام میں مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ، جو سرد اندھیری رات میں گھر کا آرام چھوڑ کر اسے پکارے، اس کا حق ہے وہ جواب دے۔ مروان کہتا ہے عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فی کنف۔ کیا آواز آئی؟ لبیک عبدی، نہیں وہ جو جنون میں فکرہ کہنا ہے وہ آگے ہے ابھی۔ لبیک عبدی وانت فی کنفی، کروں ترجمہ؟ لبیک میرے بندے، تو میرے پہلو میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لبیک عبدی وانت فی کنفی، لبیک میرے بندے، تو میرے پہلو میں ہے۔ اب کچھ کہنا ہے مجھے، اب یا تو اگلی مجلس جو میں لاہور میں پڑھوں گا، بس 10 دن کے بعد، کل سے پنڈی عشرہ ہے، 10 دن وہاں پڑھنا ہے اور 11ویں دن پھر تمہارے شہر میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، یا تو پھر میں اکیلا ہوں گا ممبر پہ، یا پھر تمہاری معرفت کا معیار ہی کچھ اور ہوگا، دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ کبھی تم بھی لبیک کہتے ہو خدا کو حج پہ؟ اللہ تمہارا بھلا کرے تو میں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اور اب میں پہنچ گیا وہاں جہاں یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ تم حج پہ اللہ کو کہتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے لبیک لبیک۔ ابھی نہیں، ہم اسے کہتے ہیں لبیک حاجی بنتے ہیں۔ لاہور والوں، جس کا حاجی وہ ہو۔ اب مرجان یزدان بنا کے نہیں، میں نے کہا حسین نے سارے آئین الٹ کر دیے۔ ہمیشہ جاگنا، وہ آخری تحفہ لو، سمٹ گئی میری بات۔ ہمیشہ معراج کا تصور تھا بلند ہو کے معراج کرنا۔ کربلا کے بارے میں فرمان ہے، دکھا سکتا ہوں، سارت معراج الملائکۃ والمرسلین، کربلا فرشتوں کی بھی معراج ہے، انبیاء کی بھی معراج ہے۔ پہلے معراج یوں ہوتی تھی، حسین نے یوں کر دی۔ جس کی پستی معراج ہو، ہر چیز الٹ دی حسین نے، ایک پتہ بھی بدل دیا حسین نے، ایک ایڈریس، ایک پتہ تبدیل کر دیا حسین نے۔ 61 ہجری 9 محرم تک حسین زمین پہ ملتا تھا، خدا عرش پہ، 10 کے بعد حسین عرش پہ، خدا زمین پر۔ اب خدا کربلا ملتا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھولے لوگوں، پھر امام صادق نے ایک اپنے بندے صحابی سے کہا، اس نے کہا مولا 29 حج کر چکا ہوں، تو آ کر اس سال بھی تیار ہو 30 ہو جائیں۔ فرمایا حل زرت ابا عبداللہ، حسین کی سواری میں کیا ہے؟ مولا نہیں، وہ چیک چھوڑی، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ فرمایا حل زرت من یزورہ اللہ من فوق عرشہ، اس کی زیارت نہیں کی جس کی سواری عرش سے اللہ کرتا ہے۔
اور یہ بھی فرمان ہی ہے، کامل الزیارات کتاب کا نام ہے، پڑھ لینا، اور آج کی نہیں 1150 پونے 1200 سال پرانی مذہبی اہل بیت کی کتاب، اس میں یہ حدیث ہے ان ابا عبداللہ حسین علیہ السلام عن یمین العرش ینظر الی معسکرہ وزوارہ، حسین کی کرسی عرش کی دائیں جانب لگی رہتی ہے، وہیں سے ہر زائر پہ بھی نظر ہے۔ 61 ہجری سے پتے بدل گئے، حسین عرش میں ملتا ہے، خدا کربلا ملتا ہے۔ کیونکہ لفظ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آئے بات تو اپنے اپنے شعور کی اور قوت وصول کی ہے۔ کیوں پتہ بدلا کیوں ہے؟ اب خدا کربلا کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ چپے چپے پر کبریائی کا خون گرا ہے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔